دیکھیں، ارتداد کے معنی اصل میں عربی زبان میں ہوتے ہیں پلٹ جانا. کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا، ردہ، پلٹ جانے کے معنی میں ہے. جب کوئی انسان اپنے دین سے پلٹتا ہے، اسلام سے پلٹتا ہے، تو اس پلٹنے کو ارتداد کہتے ہیں اور پلٹنے والے کو مرتد کہتے ہیں. پلٹنے کی دو وجہ ہو سکتی، ایک بہت خطرناک ہے اور دوسری جو وجہ ہے اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. یہ جو پہلی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا، غور سے سنیے گئے، ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو مذہب اسلام کو سمجھ نہیں سکا، پیدا ہوا مسلمان گھر میں. نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ چند باتیں اس کو ایسی معلوم ہو رہی ہیں جو اسلام میں بہت غلط ہیں. اس بنیاد پر وہ ایک مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا. یہ اوریجنل مرتد ہے. اس کی سزا اسلام میں قتل ہے. اسی کے بارے میں یہ جو میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو اپنے دین کی طرف سے پلٹ گئے اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، اگر اسی حال میں انتقال ہوا فہو کافرن، تو وہ کافر ہیں. اور کافر کی سزا کیا ہے؟ جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی تھیں وہ بھی برباد ہو گئیں اور آخرت کے اعمال بھی برباد ہو گئے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے. یہ اصل مرتد یہی ہے. دوسری وجہ جو لوگ دین کو چھوڑتے ہیں، کبھی کبھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کچھ ان کو لالچ دے دی گئی، پیسے کی لالچ دے دی گئی، ہم تمہاری شادی اچھی جگہ کروا دیں گے. کچھ ایسی لالچیں پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہیں، بھارت میں خاص کر پلاننگ کے ساتھ ایسا کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ لالچ کی بنیاد پر انہوں نے دین کو چھوڑا، حالانکہ وہ آج بھی اندر سے کیا ہیں؟ وہ مسلمان ہیں. نمبر 2، ایک بڑا طبقہ محض اپنی عشق بازی اور پیار اور محبت کی وجہ سے پلٹ گیا. اس کو غیر سے پیار ہو گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم ہمارے دھرم میں نہیں آؤ گی ہم تم سے شادی نہیں کر سکتے. تو چونکہ پیار اندھا ہوتا ہے، وہ اندھی ہو کر کے ادھر چلی گئی. اس میں لڑکا بھی جا سکتا ہے، لڑکی بھی جا سکتی ہے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ ہے کہ کچھ باتیں اسلام کی انسان کو سمجھ میں نہیں آئیں. حالانکہ ایک بچہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا میری مثال، ہر میتھ کی بک میں آخر میں اس سوال کا آنسر لکھا رہتا ہے نا. اچھا، ایک بچہ میتھ سالو کرتا ہے اور آخر میں جب پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا آنسر اور وہ آخر میں جو کتاب والے نے آنسر لکھا وہ دونوں ٹیلی نہیں کر رہا ہے. ٹیلی نہ کرنے پر وہ ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ جو لکھا ہے یہ صحیح ہے. کبھی یہ نہیں کہتا میں صحیح ہوں، یہ کتاب غلط ہے. کیوں؟ وہ یہ جان جاتا ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ مجھ سے بہت اونچی کوالٹی کا آدمی ہے. ایسے ہی اسلام کی جو باتیں آپ کے سمجھ میں نہ آئیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز غلط ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میری عقل اس کو سمجھ نہیں پا رہی اس بچے کی طریقے سے جو کتاب کو صحیح مانتا ہے اور اپنی عقل کو غلط مانتا ہے. بات مثال سے سمجھ پائے؟ یہ جس نے طے کر رکھا ہے وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا. کیوں؟ جس کتاب کا ذکر آپ میتھ پہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا ہے. لہذا اگر وہ میتھمیٹیشین غلطی نہیں کر سکتا تو اللہ کی کتاب میں اگر کوئی قانون ہے جو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا بندہ پر آپ اعتماد کر رہے ہیں اور کریٹر پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، کریشن پر آپ اعتماد کر رہے ہیں.
اس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ اور ہوشیار بن جاتے ہیں، وہ اپنی عقل کو معیار بنا کر کے کیا ہوتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ اور اب اس وقت خاص کر میں پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہا ہوں کہ ایک فیشن بن گیا ہے مذہب کا انکار۔ یعنی آپ جیسے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ شوگر ہے، بی پی کی بیماری، یہ سب اب بڑے لوگوں کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا مزدور کو کبھی بی پی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ شوگر ہوتے نہیں ہوتے، یہ بڑے لوگوں کی علامت ہے۔ وہ مذاق میں کہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں جو اپنے آپ کو زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ مانتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے ہٹ جانا بڑے اسمارٹ ہونے کی اور بڑے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونے کی نشانی ہے۔ تو فیشن کے طور پر کیا ہوتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی دوسری وجہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن اصل پلٹنا کون سا ہے؟ وہ پہلا والا جو بتایا کہ آپ اسلام سے بیزار ہیں، غیر دین کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، یا ناستک ہو گئے اور یا یہ دوسرے دین کو اختیار کیا اور اب دل میں تمہارے ایمان نہیں ہے، یہ اصل مرتد ہے۔ بقیہ ان سب کی اصلاح پاسبل ہے، کونسلنگ کر کے معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ سمجھا پائے اپنی بات میں؟ اچھا، اب دوسری وجہ، یہ اس طرح کا ٹاپک رکھا کیوں جا رہا ہے؟ آپ نے رکھوایا نا ٹاپک کہ آئیے اور مولانا صاحب یہ تقریر کیجئے کہ ہماری بہنیں جو ہے وہ مرتد کیوں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انڈر پریشر ہیں، جس کی وجہ سے اس قسم کے ٹاپک پر بات کرا رہے ہیں۔ معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک بات آپ نوٹ کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے کسی مذہب کی طرف اگر جا رہے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ اسلام مذہب ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ اسلام مذہب ہے۔ وہ اسلام مذہب پہ جانے کی وجہ سے دلائل سے لوگوں کو سمجھا۔ بھائی ڈسٹرب نہیں کریں پلیز یار۔ وہ جو ڈائیورٹ ہو رہی ہے دنیا کس کی طرف؟ اسلام کی طرف۔ ان کو اپنے مذہب کے دلائل سمجھا نہیں پا رہے ہیں، لہذا انہوں نے آپ کو پریشر میں رکھنے کا یہ ایک طریقہ بتایا کہ آپ کے لوگ کیا ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں۔ حقیقت نہیں ہے یہ، ابھی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی جو 2022 میں جو ڈاٹا آیا، خاص کر یورپ کا، کہ یورپ کا پسندیدہ مذہب کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یا تو لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے ناستک ہو جا رہے ہیں، اور یا اگر اپنا دھرم چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ کر کے کیا بن رہے ہیں؟ مسلمان بن رہے ہیں۔ اب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یورپ کا پسندیدہ مذہب ہونا یہ سب ٹاپک کروا رہا ہے کہ آپ پریشر میں بنے رہیں۔ یہ دشمن کی ایک چال ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں رکھنا۔ ہر وقت آپ اپنا دفاع کرتے رہیں، اپنا دفاع کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خالی ہو گئے تو آپ اپنے دین کا پرچار اور دعوت کا کام کرنے لگیں، اس سے روکنے کے لیے ڈیفینسو پوزیشن میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک دشمن کی کیا ہوتی ہے؟ چالوں میں سے ایک چال ہوتی ہے کہ آپ ایفینسو پوزیشن میں نہیں آویں، آپ ہمیشہ اپنا ڈیفینس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک دلیل دے رہا ہوں، کتنے چینلز، 3600 پیج ڈیلی اسلام کے خلاف لکھا جاتا ہے مختلف لینگویج میں، اور 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ میڈیا پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف بولتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک مذہب اتنا برا ہے،
اتنا خراب ہے تو آپ کو اتنا پرچار کرنے کی کیا ضرورت؟ خراب تو خود بخود برباد ہو جاتا ہے نہیں؟ ایک چیز کے اندر دم نہیں ہے، خراب ہے، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ نہیں، بات دوسری ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ سب سے اچھا مذہب یہی ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تاکہ ہماری پارٹی ٹوٹ کر کے ادھر نہ جانے پائے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بولے مجھ سے مولانا صاحب میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیا بولوں گا؟ جب تمہارا دل چاہے بیٹا لڑ لو۔ لیکن اگر یہ بچہ بولا مجھے میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں اور میں پورے شہر بھاگل کوٹ میں یہ کہتا پھروں کہ یار وہ بچہ کشتی لڑنا چاہتا ہے، اس کا مطلب میں اس بچے کو کچھ اور سمجھ رہا ہوں، تبھی تو میں نے ٹینشن لے لیا ہے، ورنہ اس چھوٹے بچے سے مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تیار ہو جاتا کہ جب تمہارا دل چاہے کشتی لڑ لینا۔ لیکن آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، امام صاحب سے کہہ رہا ہوں، انجمن کے صدر صاحب سے کہہ رہا ہوں، ہمارا یہ بولنا بار بار بتا رہا ہے کہ آپ بچے کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا 18 گھنٹے اسلام کے خلاف بولنا، 3600 پیج آپ کا ڈیلی اسلام کے خلاف لکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دین خراب نہیں ہے، یہ اچھا ہونے کی وجہ سے آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ ورنہ خراب چیز کیا ہوتی ہے؟ خود بخود برباد ہو جاتی۔ بھائی چائنا کبھی کبھی بہت بڑی مقدار میں، بلک مقدار میں ایک سامان بھیج دیتا ہے جو بڑا خراب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں؟ فیل ہو جاتا ہے، نہیں چل پاتا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ واقعی میں خراب ہے تو آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ نہیں چل رہا ہے، نہیں ہاتھ میں میں نہیں پکڑ سکتا، اس میں لگانا ہے تو لگا دیں۔ کہ یہ جو اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام خراب ہے، اسلام اچھا ہے۔ اپنے پارٹی کو سنبھالنے کے لیے ہمارے برائی بیان کرے تاکہ ہمارے لوگ ٹوٹ کر کے ادھر نہ جانے پائے۔ تو یہ جو ٹاپک رکھایا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پریشر میں رکھنا ہے۔ اچھا ابھی دیکھیے ایک مثال، اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں۔ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے 5 رشتہ دار کا پچھلے 50 سال میں نام بتائیے کہ جن کی لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کی ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا آنکڑا کئی لاکھ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں؟ مرتد ہو گئی ہیں۔ ٹوٹل جھوٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور اسی سے متاثر ہو کر کے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ بڑی محفل میں 5 آدمی، ایک آدمی کو کھڑا کرو کہ پچھلے 50 سال میں، 2-3 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 50 سال میں آپ جو ہے بتائیے کہ آپ کی 5 رشتہ دار غیر سے شادی کی ہے، اس کا نام بتا دیجئے آپ۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ ہی، ہماری ہی تو بہن بیٹیاں ہوں گی جو غیر سے شادی کی ہوں گی، جب کسی کو نہیں معلوم ہے تو ہو کون رہا ہے؟ یہ ٹوٹل فیک نیوز ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی ایک فلم آئی تھی کیرلا اسٹوری، اس میں معلوم کتنے لوگوں کا دعویٰ کیا گیا تھا؟ 32,000 لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو اس میں 3 اوریجنل نکلی، بقیہ 31,997 فیک تھی۔ ایسے ہی آپ کو یہ پریشر میں ڈال کر کے کہ آپ اپنے ایسے ٹاپک میں لگے رہیں اور دعوت کا کام نہ کریں، اپنے دین کی اچھائی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرمائیں، اس وجہ سے آپ کو اس ٹاپک پہ رکھا گیا ہے۔ اچھا جب اس قسم کے ٹاپک آپ کو چرچا میں لا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لا رہے ہیں، اچھا وہ ہندو چینلز جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان چیزوں کو آپ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہمارا اتنا ٹارگٹ ہو گیا ہے، اتنا باقی ہے۔ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوا ہے، سب جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اچھا ایسا کیوں عوام میں یہ بات آ گئی؟ ابھی نیٹ پہ آپ چلے جائیے، لڑکیوں کے مرتد ہونے کے اسباب پہ بے شمار آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ارے ایک آدمی بولتا ہے کہ تیرا کان کوا لے کے چلا گیا، کوا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک مرتبہ پہلے اپنا کان چیک کر لے ہے کہ نہیں ہے۔
اپنا کان نہیں چیک کر رہا ہے، کوے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ کوا میرا کان لے گیا ہے۔ یہ سب ہماری حماقتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا، میں آپ کو اطمینان سے بتاتا ہوں۔ اور میں نے دلیل کیا دیا کہ 32,000 کی جب تحقیق کی گئی تو نکلا کتنا؟ 3 نکلی۔ ارے 32,000 میں 16,000 اوریجنل ہو جاتے، 32,000 اتنی بڑی فیک نیوز اور پوری فلم بنا کر کے اور لوگوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اچھا یہ کیا جا رہا ہے کیوں؟ آپ کو پریشر میں رکھنا، نمبر 1۔ دوسرے، جو لوگ ڈائیورٹ ہو کر کے اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو کنفیوز کر دینا کہ صاحب آپ جس مذہب میں جانا چاہ رہے ہیں اس میں تو لوگ خود نکل کے باہر جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چینل ہے، آپ نے سنا ہوگا، نام ایکس مسلم کے نام پہ۔ ایکس مسلم کیا ہے؟ کہ جو لوگ مسلمان تھے اور کیا کر دیا انہوں نے، اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ اب اچھا آپ نے اپنے دین کو چھوڑ دیا تو اس کو پرچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کو دین نہیں پسند آیا، ٹھیک ہے آپ چلے گئے۔ ہمارے پاس ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں غیر ساری دنیا کے لوگ، جین، بدھ، کرسچن، ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی پرچار کیا کہ ان کے نام کا ایکس ہندو کے نام پہ چینل بنا ہوئے؟ کبھی نہیں بنایا ہم نے۔ حالانکہ تمہارے پاس اگر 5 گئے ہیں تو ہمارے پاس 5,000 آئے ہیں۔ یہ چینل کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں نا ان کو ایسا بتا کر کے کہ تمہارے لوگ ٹوٹ کے ادھر گئے، تم کہاں جا رہے ہو۔ اب اس چینل کی حقیقت جان لیجئے۔ ایک ایکس مسلم جو پہلے مسلمان تھا، مسلمان نہیں ہے، اس سے انٹرویو لیا گیا۔ انٹرویو لینے والے نے ایک سوال کر لیا کہ اچھا بتاؤ وضو میں کئی رکعت ہوتی ہے؟ اب وہ مسلمان کبھی زندگی اس کو معلوم نہیں رکعت کا تعلق نماز سے ہے یار، وضو سے نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی کرکٹ کا بہت اپنے آپ کو پلیئر بنے کہ میں بہت کرکٹ جانتا ہوں، اور آپ اس سے یہ سوال کر لیں کہ اچھا بتاؤ کرکٹ میں گول کیپر کتنے ہوتے ہیں؟ یہ اس سے سوال، اگر وہ کرکٹر ہوگا تو کیا بولے گا؟ بھیا گول کیپر جو ہے فٹ بال میں ہوتے ہیں، ہاکی میں ہوتے ہیں، کرکٹ میں نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بچہ اگر اس میں جواب دینے کے چکر میں لگ گیا کہ یار کتنے گول کیپر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کرکٹ کا لفظ بھی نہیں جانتا ہے۔ اب وہ ایکس مسلم سے انٹرویو لے لیا گیا۔ انٹرویو میں کیا پوچھ لیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ وضو میں کئی رکعت ہوتی ہے؟ اب وہ بیچارہ کبھی 4 بول رہا ہے، کبھی 3 بول رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ وضو میں رکعت ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایکس مسلم جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں اس میں بھی 90% مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور کتنا اب تو سوشل میڈیا روزانہ آپ کو دکھلاتی رہتی ہے، ٹوپی داڑھی لگا کر کے بھیک مانگتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں۔ سب آپ کو بدنام کرنے کا یہ سب ایک سسٹم ہے۔ آپ حقیقت کو جانیں اور کوے کے پیچھے نہیں بھاگیں۔ اپنے کان کو دیکھ لیں کہ میرا کان سلامت ہے، بے مطلب اپنی انرجی کوے کی تلاش کرنے میں نہیں لگائیں۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ ایسے ٹاپک پر جو بات کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پریشر میں رکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، غیر لوگ جو اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو روک دینا کہ لوگ تو خود نکل کر کے اسلام سے غیر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ وہاں کہاں جا رہے ہو؟ ورنہ اتنی کوئی لڑکی مرتد ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ایک دم غلط نیوز ہے یہ، ٹوٹل۔ لوگوں آپ کے دل میں کیوں اتر آیا؟ 1-2 بڑے مولانا بھارتی سطح پر انہوں نے یہ جملہ استعمال کر دیا کہ پچھلے 3 سال میں کئی لاکھ مسلم لڑکیاں کیا ہو گئی ہیں، ہندو سے شادی کر لی ہیں یا غیر سے شادی کر لی، مرتد ہو گئیں۔ میری ملاقات ان سے ہوئی، ہم نے کہا مولانا 10 کا نام بتا دیجئے۔ وہ جو آپ لاکھ کی بات کر رہے ہیں، آپ 10 کا نام بتا دیجئے کہ وہ کون لڑکیاں ہیں۔ آپ لاکھوں کی بات کر رہے ہیں، آپ 10 تو آپ کی نالج میں ہوگا۔ ایک شہر میں میرا پروگرام رکھا گیا، سانگلی میں غالباً، اسی ٹاپک پر بڑے اچھے معزز قسم کے لوگ بلائے گئے اور بڑے سنجیدہ۔ میں نے یہ سوال کر لیا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں مہاراشٹر میں بہت زیادہ مرتد ہو رہی لڑکیاں، اس میں سے 5 آدمی کھڑے ہو کر کے اپنے پچھلے 50 سال کا ریکارڈ بتائے کہ ہمارے خاندان میں 5 لڑکی غیر سے شادی کی ہے۔ ایک آدمی، جیسے آپ نہیں کھڑے ہو پائے نا، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو پایا کہ صاحب ہماری کوئی رشتہ دار جو ہے وہ غیر سے شادی کی ہے۔ یہ پوری افواہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، 2-4 کیس ہو رہے ہوں گے،
ہوتا کیا ہے، اگر لکھنؤ میں معاملہ ہوا، سوشل میڈیا کے دور میں بھاگل کوٹ والے کو آدھا منٹ میں خبر آ جاتی ہے کہ لکھنؤ میں ایسا کیس ہو گیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ارے بھائی 20 کروڑ آبادی ہے مسلمانوں کی، اگر سال میں 2-4 کیس ہو گئے تو یہ نارمل ہے. آپ اس کو ٹینشن نہیں لیں، یہ ایشو ہی نہیں بنائیں، اور نہ اس کا چرچا بیٹھنے اٹھنے میں کریں کہ مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں شیموگا سے ایک نیوز آئی، ایک مولانا صاحب کی تصویر کے ساتھ نیوز آئی آج کے 1.5 سال پہلے، کہ 3 سال میں معلوم نہیں کتنی ہزار لڑکیاں شیموگا میں مرتد ہو گئی ہیں. میں نے مولانا صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب میری تصویر لگا دیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہے. فیک نیوز ڈال دی گئی اور مولانا کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ میری فوٹو لگا کر کے یہ نیوز لگائی گئی ہے. لہذا یہ ٹاپک جو رکھایا جا رہا ہے، اس ٹاپک پر جو علماء بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 2-4 کیس ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہے. پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. لکھنؤ میں کوئی بات ہوئی تو بھاگل کوٹ والوں کو نہیں معلوم ہو پاتی تھی، باگل کوٹ میں اگر کوئی بات ہوئی تو لکھنؤ والوں کو نہیں معلوم ہوتی. تو آپ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مرتد نہیں ہو رہے ہیں. 2-4 کیس ہوتے رہتے ہیں اور یہ گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں تک بات میں اپنی سمجھا سکا؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. 2-4 تو بڑی بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. اسباب جو ہیں اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی فکر کریں، لیکن وہ افواہ کی فکر نہیں کریں. ایک دم غلط نیوز ہے. اچھا، اصل میں کیا ہے، ایک پالیسی بتا رہا ہوں، غور سے سنیے میری بات. اس قانون کا جو بنانے والا ہے اسلام، وہ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. قیامت تک کی اس کے سامنے ساری فائلیں کھلی ہوتی تو وہ قانون بناتا ہے. دنیا والے جب قانون بناتے ہیں تو بہت اگر جینیس ہوں گے تو اگلے 50 سال کے بارے میں سوچ لیں گے، لیکن پھر 50 سال کے بعد ان کو کیا کرنا ہے؟ قانون کو چینج کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کی IQ لمیٹڈ ہے. آپ زیادہ نہیں سوچ سکتے، اس سے زیادہ. آپ دیکھیں ہر ملک میں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے خلاف بل لایا جاتا ہے کہ بھائی اس کو کیا کرو، چینج کرو. اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ قیامت تک کی ساری فائلیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، لہذا اس کے قانون میں کبھی بھی چینجنگ کی کوئی بات نہیں آتی ہے. اب انسان اپنے مفاد، ایک لفظ بول رہا ہوں، اپنے فائدے کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنی عیاشی کی وجہ سے اسلام کے قانون کو چھوڑتا ہے. جب اسلام کا قانون آپ چھوڑیں گے تو ریئیکشن ہونا ضروری ہے. مثال دیتا ہوں، پورے بھارت میں پچھلے 700 سال سے لڑکیوں کو وراثت میں، ابا کی وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. اس کا ریئیکشن کیا نکلا کہ ساری کوشش کرنے کے باوجود آپ جہیز پرتھا کو کنٹرول نہیں کر پائے. یہ اس کا ریئیکشن ہوا. جو آپ جہیز میں دے رہے، جہیز دینا کوئی اسلامی طریقہ نہیں. وراثت دینا فرض ہے، جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے وراثت کو چھوڑا، لہذا دوسری لعنت میں کیا ہو گئے؟ گرفتار ہو گئے. ہر قانون کے بارے میں یہی ہے کہ اگر اسلامی قانون کی دھجیاں مسلمان اڑائیں گے تو اس کا ریئیکشن ہونا لازم ہے. ان دا ڈفرینٹ ویز، الگ الگ طریقے سے اس کا ریئیکشن ہوگا. یہ ایک بنیادی بات پہلے سمجھ لیجئے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، 2-4-10 کیس جو ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ عشق بازی ہے، محبت ہے. محبت کی بنیاد پر لڑکے بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں بعض جگہ، اور لڑکیاں بھی ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں. دونوں مرتد ہیں. لڑکیوں ہی کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ٹاپک آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے سبب کیا ہے اور اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ لڑکیوں کا پرسنٹیج ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لڑکوں کا کم ہو، لیکن دونوں محبت کی وجہ سے اپنے دین کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے ہیں. یہ محبت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ جو آپ نے ایجوکیشن سسٹم رکھا ہے، لڑکی اور لڑکا مل کر کے پڑھیں گے. یقینی بات ہے کہ پیٹرول کو اور آگ کو ایک جگہ رکھو. اب بولو کہ دیکھیں آگ کیسے لگتی ہے، تو آپ حماقت کی باتیں کر رہے ہیں.
पेट्रोल पंप वाला लिखता है, क्या लिखता है, नो स्मोकिंग, उस पूरे एरिया में आप सिगरेट नहीं पी सकते। इसका ये मतलब थोड़े है कि लाइटर जलाए और भग से पेट्रोल पंप जल जाएगा। ये प्रीकॉशन लिया गया है, पहले से एहतियाती पहलू अख्तियार किया गया है ताकि पेट्रोल पंप को आग से बचा दिया जाए। अगर पेट्रोल पंप वाला ये कहे कि पेट्रोल पंप यहाँ है, यहाँ पर हमने फायर ब्रिगेड रख दिया है, तुम यहाँ जितनी आग जलाना चाहो जलाओ, मैं फायर ब्रिगेड से कंट्रोल करूँगा, तो ज़िंदगी में कभी कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल का तरीका प्रीकॉशन था। बात में समझे आपने? अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, हदीस में क्या आ रहा है कि एक लड़की के साथ एक लड़का कभी भी अकेले में ना हो जब तक कि उस लड़की का कोई महरम वहाँ मौजूद ना हो। आपने एक लड़के के दरकिनार 50 लड़कों के बीच में हमने अपनी बहन बेटी को छोड़ दिया। अब आग लग गई। अब जब आग लग गई तो अब आप चिल्ला रहे हैं कि ये आग नहीं लगनी चाहिए। आग तो लगेगी, आग तो लगेगी, क्योंकि आपने पेट्रोल को और आग को क्या कर दिया, एक जगह कर दिया, आग लगेगी लगेगी। अब सवाल ये है कि क्या लड़की को पढ़ाया ना जाए या लड़की को घर बैठा लिया जाए? मसले का हल क्या है? देखिए, 3 तरीके से मसले को हल किया जा सकता है। हर शहर के मुसलमान, गौर से सुन लीजिए, हर शहर के मुसलमान जो मालदार हैं, जो दानिश्वर हैं, जो एजुकेटेड हैं, कितने लोगों का नाम बताया? 3 लोगों का, मालदार लोग, एजुकेटेड लोग और दानिश्वर। ये तीनों लोग बैठें और अपने शहर के बारे में फ़िक्र करें कि को एजुकेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर प्राइमरी के बाद से आपके पास पैसे हैं, आप अपनी संस्था, अपने ट्रस्ट के ज़रिए लड़कियों का स्कूल अलग चलाइए, लड़कों का स्कूल अलग चलाइए। आप वो जो काम कर रहे हैं कि नहीं हम फायर ब्रिगेड रखे हैं, आग कैसे लगती है, ये हिफाजत का तरीका नहीं है। हिफाजत का ये तरीका है, आपके पास पैसा है तो आप दूसरा प्लॉट लेने के चक्कर में लगे हैं, आपके पास पैसा है तो 1 एकड़ के बजाय दूसरा एकड़ ज़मीन ख़रीदने के चक्कर में लगे हैं, और दूसरी तरफ अंदर से ये भी परेशान है कि हमारी बहन बेटी मुर्तद हो रही है। आपके हाथ में इसका कंट्रोल करना है, आप इसको यहाँ से कंट्रोल करें। और बहुत से जगह, जैसे भटकल चले जाइए आप, भटकल वालों ने क्या किया? भटकल वालों ने नीचे से लेकर ऊपर तक अपने कॉलेज अलग कर लिए, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग, प्रोफेशनल कोर्सेस के कॉलेज अलग। अब वहाँ पे जो असल आग लगने का सिस्टम था वो उन्होंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। आप भी ये कर सकते हैं, आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन आप हल करने के बजाय एक दूसरा तरीका अख्तियार कर रहे हैं जो शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बात मेरी समझे? तो इस तरीके से एजुकेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये जैसा प्रोग्राम अभी औरतों के लिए हो रहा है, ऐसा कितना प्रोग्राम साल भर में भागलकोट में औरतें अटेंड कर लेती होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2। आप फजर में तालीम भी करते हैं, वहाँ भी कुछ कान में पड़ जाता है। जुमा में खुतबा होता है, वहाँ भी कुछ कान में पड़ जाता है। जमात में निकल जाते हैं, वहाँ से कुछ हासिल कर लेते हैं। आपने औरत को इल्म दीन हासिल करने के सारे सोर्स डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में औरतों को इल्म कैसे दिया गया, उस सिस्टम पर आ जाइए। 5 वक्त नमाज में औरतों को इजाज़त थी। आपने कहा औरत का मस्जिद में आना नाजायज़। नंबर 1, जुमा के दिन औरतें मस्जिद में आती थीं। आपकी किसी भी मस्जिद में इस लिहाज से मस्जिद तामीर ही नहीं की गई है कि औरतें अगर आ जाएंगी तो नमाज कहाँ पढ़ेंगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही नहीं है। तो आपने वो भी डिस्कनेक्ट किया। साल में ईद में अल्लाह के रसूल के साथ सारी औरतें नमाज़ पढ़ती थी, आपने वो भी डिस्कनेक्ट किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 1 दिन औरतों के लिए अलग से तकरीर और अलग से इज्तिमा करते थे, वो भी आपने डिस्कनेक्ट किया। तो बताइए कि औरतों को इल्म कहाँ से हासिल हो? मदरसे अगर 100 मदरसे हैं तो 99 मदरसे लड़कों के हैं, 1 मदरसा किसका है? लड़की का है। पॉपुलेशन दोनों की बराबर है, देख लें। 49 लड़की पैदा होती हैं,
51 लड़की पैदा होती हैं और 49 मर्द पैदा होते हैं, ये आंकड़ा है भारत का। सवाल ये, जब दोनों बराबर का एवरेज है तो अगर 100 मदरसा लड़की का है तो 100 लड़के का है तो 100 लड़कियों का भी होना चाहिए। एवरेज क्या निकल आ रहा है? 99 और 1। 99 1 का रेशो कैसे कंट्रोल कर सकता है? कैसे इल्म दीन जो है वो आपको बता सकता है? आइए, हुबली में कभी मैंने मस्जिद बनाई, प्लानिंग से बनाई। हमारे पास औरतों को नमाज़ पढ़ने का पूरा नज़्म है। जब प्लान किया गया, औरतें आएंगी कहाँ से, मर्दों को पता भी नहीं चले। औरतों का वज़ू खाना, औरतों का हत्ता कि गुस्ल करने के लिए अगर जमात आ जाए, उनके रुकने के लिए सब कुछ हमने औरतों के लिए इंतज़ाम किया। आपके पूरे भागलकोट में एक मस्जिद भी ऐसी नहीं होगी कि जिसकी प्लानिंग हुई। पैसे की बात नहीं है, सोच की बात है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। मैंने प्लानिंग किया कि हमको अपनी औरतों को इल्म दीन सिखाने का ये एक ज़रिया है। पूरे रमज़ान हमारे यहाँ औरतें तरावी में आती हैं। हर रमज़ान में 15 दिन हमारे यहाँ तकरीर होती है, 15 मिनट। सारी औरतें सुनती हैं शौक़ से, जुमा में आती हैं, सब कुछ होता है। पूरे भारत ने इस सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, जब इल्म दीन नहीं आएगा तो यकीनी बात है कि इश्क और मोहब्बत तो होगी। फिर अगर दीन जानती तो उन्हें मालूम होता कि इसके नुकसान क्या है, ये हराम दर्जे का है, जायज़ है, नाजायज़ है, कहाँ तक इजाज़त है, ये सारी बातें उससे मालूम होती। लेकिन आपने सोर्स कट कर दिया है, लिहाजा उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इर्तिदाद की ख़बरें आपके कानों में पड़ती रहती हैं। दूसरा तरीका ये था सोर्स देने का कि पार्ट टाइम मदरसा चलाया जाए। पार्ट टाइम से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर भागलकोट, मैं भागलकोट के ही टारगेट बना रहा हूँ। छोटी आबादी है, ज़्यादा 30 से 40 हज़ार मुसलमानों की आबादी है। कम से कम 5 से 7 जगह हर संडे मदरसा चलाया जाए लड़कियों के लिए। संडे लड़कियां छुट्टी रहती हैं, कॉलेज में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, उनके लिए तालीम का एक अलग से नज़्म किया जाए। समर वेकेशन को एक्टिव शक्ल में चलाया जाए। समर वेकेशन भी अब एक फैशन बन गया है। समर वेकेशन के नाम पे लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, उनको चंद दुआएं बता दी गई। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बड़ी तादाद, एक फैशन बन गया है, एक शोबाजी हो गई है। हम समर कैंप चला रहे हैं। समर कैंप को एक्टिव बनाएं तो संडे मदरसा चला सकते हैं। छुट्टियों के दरमियान में लड़कियों को अलग से तालीम दिलाई जा सकती है। अगर इस तरीके से आप एक्टिव होंगे तब नतीजा ये निकलेगा कि आप अपनी लड़कियों को इल्म दीन से आरास्ता करेंगे। वरना हमारा प्लान साला का सारा डिस्कनेक्ट करने का है कि हमने उनको इल्म दीन जहाँ जहाँ से मिलना था सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जमात में जाने का मामला है तो मुफ्ती लोग फतवा देने लगते हैं जमात पे जाना जायज़ नहीं है, वो भी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब बेचारी कहाँ से सीखेंगी? और उसका नतीजा क्या निकलता है? जब इल्म दीन, हम जिनकी गोदों में पलते हैं, अगर वो ख़ुद इल्म दीन से कोरी होंगी, उसका नतीजा किसके ऊपर सबसे पहले पड़ेगा? हमारे ऊपर पड़ेगा। अभी देखिए, मैंने एक किताब लिखी है, अवाम और उसकी गलत फहमियाँ। औरतों के इतनी गलत बातें इस्लाम के नाम पर हैं। कह रही हैं कि कुरान खुला नहीं छोड़ना चाहिए वरना शैतान पढ़ेगा। अच्छा, ये बताइए, शैतान का कुरान से क्या ताल्लुक़ है? अगर मुझे मालूम हो जाए कि अगर खुला रहेगा तो शैतान पढ़ेगा, मैं तो बोलता पूरे भारत में खोल के रख दो, हमें पढ़ ले, हो सकता है हिदायत ही मिल जाए यार। हैं? अब ऐसी बात हमारी नानी अम्मी ने हमको बताई है। जानमाज है मुसल्ला, कहेंगे मुसल्ला मोड़ दो वरना शैतान क्या करेगा? सजदा करेगा। अरे एक सजदा तो क्या नहीं, तुम 4 रकात पढ़वा रही हो यार उसको। एक सजदे के इनकार से तो वो शैतान बन गया और तुम 4 रकात पढ़वा रही हो, कहाँ से पढ़ेगा वो? ये क्यों? क्योंकि इल्म दीन उनको आपने नहीं सिखाया। उनकी गोद में आप पले, आप भी ऐसे हो गए। अगर उनकी गोद इल्म से भरी होती तो हम लोग, हर आदमी हमारा इमामत के लायक होता। आज अभी कभी इमाम साहब ना आवे, ख़ासकर फजर में, आप देखिए 20 से 20 आदमी रहते पीछे, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है। होता नहीं होता है। सब मुसलमान हैं, सैयद फलां खान साहब, ओ जमादार साहब, मुल्ला साहब, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ा सकते मुल्ला साहब। अगर हमारी माँओं की गोदें इल्म वाली होती तो कभी इमाम ना आता तो आदमी 2-4 बढ़ने वाले तैयार होते। हमें कोई बात नहीं, मानते, चलो मैं नमाज़ पढ़ा देता हूँ। नहीं पढ़ा सकते आप नमाज, ऐसे कांपेंगे।
حالانکہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اگر وقت پڑ جائے تو کیا کر لے، وہ نماز پڑھا دے۔ لہذا یہ اس کے نتائج ہوئے جس کی وجہ سے ارتداد جو ہو رہے ہیں، میں پہلے بتا دیا میں اس کا قطعی قائل نہیں ہوں جو آپ لاکھوں کی تعداد بتا رہے ہیں، وہ ہزاروں میں بھی نہیں بلکہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ہو رہی ہیں ان کے میں اسباب بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیسری وجہ جو ہے وہ نیٹ ہے، موبائل ہے۔ اس پر کنٹرول بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے مولانا صاحب لڑکیوں کو موبائل نہ دیا جائے۔ جو مولانا صاحب بول رہے ہیں ان کی ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ جو مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں نا، ان کی ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے۔ آپ ایسی تربیت کریں کہ ہاؤ ٹو یوز موبائل، موبائل کا استعمال کیسے کیا جائے یہ سمجھا لے جائیں۔ موبائل ایک سمندر ہے، اس میں گندا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، اچھا پانی بھی ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو سمجھا لے جائیں کہ بیٹا گندا پانی کیا کیا ہے، اس میں صاف پانی۔ موبائل ایک بہت بڑا ذریعہ ہے علم دین سیکھنے کا۔ یہ طے کر لے اپنی بچیوں سے کہ روزانہ بیٹا ایک ہی سالم کی تقریر آپ 20 منٹ کی روز سنیں گے، فری کا، نہ پیسہ خرچہ کرنا ہے، نہ نذرانہ دینا ہے، اور آپ کو آرام سے آپ تقریر سن سکتے ہیں، دین کی باتیں جان سکتے ہیں۔ یہ گائیڈ لائن کرانا ضروری ہے ہم کو بھی اور پیرنٹس کو بھی کہ ہاؤ ٹو یوز موبائل، کہ موبائل کو استعمال کیسے کیا جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم موبائل ان کو نہ دیں مسئلے کا حل ہو جائے، آپ اس میں فیل ہو چکے ہیں آلریڈی، کچھ نہیں کر سکتے، زبانی چاہے جتنی باتیں کر لیں۔ جب جیسے ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، چشمہ لینے کے لیے ضد پکڑے ہوئے ہے۔ اب چشمہ میرا 10,000 کا ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ چشمہ لے گا یار توڑ دے گا۔ اب آپ بتائیے کہ بچے کو کیسے سمجھایا جائے کہ 10,000 کا چشمہ نقصان ہو جائے گا؟ وہ بھی آپ نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ بھی 2 سال سے کم کا ہے، اسے 10,000 اور 10 لاکھ سے کوئی مطلب نہیں، اس کو چشمہ چاہیے۔ ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ چشمہ نہ دینے کے بجائے پلاسٹک کی گھڑی پکڑا دی، اس کو الٹر دینے کا پلان بنائیں کہ جس چیز سے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، جس چیز سے آپ روکنا چاہتے ہیں اور وہ ممکنات میں سے نہیں ہے تو اس کا بدل آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ بدل نہیں دے پائیں گے تو 2 میں سے ایک شکل ہوگی، یا تو بچہ چشمہ توڑے گا اور یا کیا کرے گا، آپ نے چشمہ زبردستی چھین کے رکھ لیا یا تو دن بھر روئے گا۔ بچے کو رولانا بھی نہیں ہے اور اپنے چشمے کو بچانا بھی ہے۔ اب آپ کے پاس کیا حل ہے؟ وہی حل موبائل کے لیے بھی تلاش کرنا ہے، لیکن یہ ممکن اب نہیں ہے کہ آپ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو یہ کہہ دیں کہ میں موبائل نہیں دوں گا تم کو، کیونکہ اب کالج والے کہہ رہے ہیں پروجیکٹ بنانا ہے تم کو، اب وہ نکالے گی کہاں سے؟ نیٹ سے نکالے گی۔ اب آپ موبائل ہی نہیں دیں گے تو اس کا پروجیکٹ کیسے بنے گا؟ انہوں نے ہر کالج والے پروجیکٹ بنوا رہے ہیں، 10ویں میں بچہ پہنچا پروجیکٹ بن رہا ہے، تو مجبوری ہو گئی ہے وہ۔ اس میں حل تلاش کریں۔ اس طریقے سے الٹرنیٹ جب تک نہیں تلاش کیا جائے گا تب تک مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ بات میری سمجھے؟ آپ دیکھیے ہم نے کتنا کیا تقریر۔ ٹی وی بہت بری چیز ہے، ٹی وی ہے، اتنی باتیں ہوئی ٹی وی پر۔ کبھی بھی آج تک پوری دنیا میں 1/5 ہماری پاپولیشن ہے، میں ورلڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، 1/5 ہماری پاپولیشن ہے، 2nd لارجسٹ پاپولیشن مسلمان ہیں۔ اتنے لوگ اگر ٹی وی کی مخالفت کریں تو ٹی وی کے پروڈکشن پر کمی آنی چاہیے تھی، کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ وجہ کیا ہوئی؟ آپ ٹی وی کا الٹرنیٹ، ٹی وی کا بدل نہیں دے پائے اپنی قوم کو، لہذا ٹی وی کے خلاف تقریر کرنے کے باوجود بھی آپ فیل ہو گئے۔ اگر اس کا بدل دیا جاتا، بدل تلاش کیا جاتا کہ انٹرٹینمنٹ بچے چاہ رہے ہیں، کارٹون دیکھنا چاہ رہے ہیں، فلاں کام، کیسے کیا سسٹم کیا جائے کہ اس غلط کارٹون سے نکال کر کے اور ان کو کیا کر دیا جائے، صحیح بدل دے دیا جائے۔ اس میں امت مسلمہ فیل ہو گئی، خاص کر بھارت کے لوگ، کیونکہ ابھی تو یہاں یہ بحث چل رہی ہے نا کہ کیمرہ جائز ہے کہ ناجائز، تو یہ کہاں پر لا کر یہ کیسے تمہارا مسئلہ حل کریں گے؟ بعض ملکوں میں اس کا بدل لایا گیا، مختلف قسم کی ویڈیوز، مختلف قسم کی چیزیں بچوں کے لیے بنائی گئی کہ جس سے ان کا انٹرٹینمنٹ ہو، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہو پایا۔ آپ کے پاس بحث یہ چل رہی ہے
کہ ویڈیو کیمرہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے بحث کر لو، آج نہیں کل فتویٰ دینا ہے ویڈیو جائز ہے. لیکن ہوشیار وہ آدمی ہوتا ہے جو 100 سال پہلے کی بات آج کرے. تب تو آپ جینیس ہیں، تب تو آپ دانشور ہیں، تب تو آپ امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اگر آپ اتنا لیٹ چل رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 1986 تک دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے میں کی اصل مسجد میں مائک سے اذان اور جماعت نہیں ہوتی تھی، مائک از ناٹ الاؤڈ. آج نظام الدین میں مرکز میں مائک ناٹ الاؤڈ. اب آپ بتائیے، مائک ایجاد ہوئے 130-40 سال ہو چکا ہے، 130-40 سال کے بعد بھی مسلمان ابھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ مائک کا استعمال جائز نہیں ہے. ایسی قوم کو دور سے سنیے جملے کو، ایسی قوم کو اللہ کبھی بھی دنیا کی چابی نہیں دیتا. کیوں؟ آپ دنیا کو آپ جنگل بنا دیں گے، آپ کو دنیا کو چلانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دنیا چابی ان کو دی جاتی ہے جو 100 سال آگے کی بات سوچ کر کے اور آج باتیں کرتے ہیں. لوگ تحقیق کر رہے ہیں کہ اگر کسی دنیا میں کوئی آبادی مل گئی تو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ، ہم ان سے باتیں کیسے کریں گے، ہم ان کی باتوں کو کیسے سمجھیں گے. بات اس پر چل رہی ہے، تم مائک میں پھنسے ہوئے ہو. بات میری سمجھے؟ تو بہرحال یہ مسئلے کا نیٹ کا اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کا الٹرنیٹ تلاش کریں، نمبر 1. نمبر 2، ان کو بتائیں کہ استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کریں. ابھی مثال کے طور پہ گھر پہ کمپیوٹر لگائے آپ کے، غور سے سنیے گا، میں بہت پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں. بچہ یا بچی کے لیے آپ نے کمپیوٹر گھر میں خرید رکھا ہے. کمپیوٹر کو کیسے رکھا ہوا ہے کمرے میں؟ دیوار کی طرف بچے کی کرسی ہے، غور سے سنیے گا، دیوار کی طرف بچے کی کرسی ہے، سامنے ہمارے کمپیوٹر کا یا لیپ ٹاپ کا اسکرین ہے. جو بھی آئے گا سامنے سے آئے گا. ہم جو غلط چیز دیکھ رہے ہیں، جیسے دیکھا امی آ رہی، ہم نے ایک بٹن ٹپ سے دبا دیا، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. حالانکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ بچے کی کرسی کو آپ آگے کرتے اور لیپ ٹاپ کا جو پچھلا حصہ تھا وہ دیوار کی طرف کرتے کہ پیچھے سے کوئی بھی آتا تو معلوم ہوتا ہے اسکرین پہ چل کیا رہا ہے. اور وہ تم سے زیادہ اسمارٹ ہیں. ایک بچے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، چھوٹا بچہ 8-9 سال کا. ان کے ابا بہت پریشان، مجھ سے کہنے لگے میں نے اس پہ فنگر پرنٹ لگا رکھا ہے لیکن معلوم نہیں کیسے یار وہ کھول لیتا ہے بچہ اور موبائل لے کے چلا جاتا ہے. ہم نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے. کہا کیا؟ ہم نے کہا جب تم سوتے رہتے ہو نا تو تمہارا موبائل لے کے جا کر کے تمہاری فنگر پرنٹ اس پہ لگا دیتا ہوگا اور موبائل لے کے چلا جاتا ہوگا. اچھا، اب جب میں نے ان کو یہ آئیڈیا دیا نا تو انہوں نے کہا ہاں یار ایسا ہو سکتا ہے. اب انہوں نے دوسرے دن سونے کا بہانہ کر لیا. اچھا، اس کی تو عادت تھی کہ ابا جب سو جائیں گے تو موبائل لائیں گے اور ابا کا فنگر پرنٹ اس میں لگا دیں گے، موبائل لے کے چلے جائیں گے. آیا بچہ اور بچے نے آ کر کے موبائل اٹھایا اور ابا کا جیسے وہ رجسٹرار آفس میں لگاتے ہیں نا انگوٹھا، ویسے انگوٹھا پکڑ کے لگا رہا ہے. اسی وقت ابا نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب آپ دیکھیں اتنے اسمارٹ بچے ہیں، اتنے اسمارٹ کے ساتھ آپ کو بھی اسمارٹ بننا پڑے گا. ان سے ڈبل اسکوائر آپ کو اسمارٹ بننا پڑے گا، تب ان کو سمجھ پاؤ گے. جن کو آپ 6 سال کا سمجھ رہے ہیں نا، ان کو 12 سال کا سمجھیے، تب جا کر کے معاملے کو حل کر پائیں گے. تو اس طریقے سے الٹرنیٹ جو ہے وہ آپ اس کا تلاش کریں. چوتھی وجہ یہ جو ہے، ایک تو کو ایجوکیشن بتائے، ایک کالج وجہ ہے. یہ کالج وجہ کیا؟ دیکھیں ہماری لڑکی پڑھ رہی، مثال کے طور پر پیرنٹس خاص کر ابا سال میں 1 مرتبہ بھی جا کر کے کالج والوں سے نہیں ملتے ہیں کہ ہماری بچی ٹائم پر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، چھٹی کئے بجے ہوتی ہے کئے بجے نہیں ہوتی ہے، کبھی نہیں جاتے ہیں. اگر وہ بچیوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے امی ابو اینی ٹائم آ کر کے کلاس ٹیچر سے مل لیتے ہیں، سپروائزر سے مل لیتے ہیں، تو وہ بہت ہوشیار رہیں گے. آپ سے بولتی ہیں کہ آج جو ہے نا وہ ایکسٹرا کلاس ہے، اور کچھ نہیں رہتی ہے. ایکسٹرا کلاس ان کی لڑکوں کے ساتھ میں ہے، کچھ بھی نہیں رہتی ہے. آپ کو بیوقوف بنا رہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنوائیے. اگر واقعی میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکے تو وقتاً فوقتاً کالج کو وزٹ کریں جا کر کے، ان کو بھی معلوم ہو جائے. بچے بچیوں کو اچانک موبائل جب استعمال کر رہے ہوں ہاتھ میں لے لیں،
اور آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے موبائل میں. آپ موبائل اس وقت لیتے ہیں, لاؤ چیک کریں, جب وہ موبائل آف کر کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دی ہوتی ہیں. جس کو کال کیا ہے وہ نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور تم سے زیادہ ساری باتیں وہ جانتے ہیں. کبھی کبھی باپ خود بولتا ہے بیٹا اچھا موبائل بتاؤ, اس میں یہ کرنا ہے, کیا کرنے کا. بچے سے نہیں پوچھتے ہیں, بچے سے پوچھ رہے ہیں. اب آپ کو اسمارٹ بننا پڑے گا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو, اور یہ سب عبادت سمجھ کر آپ کو کرنا ہے. تب جا کر کے ہم اپنے بچوں کو ارتداد سے پارٹی پہ, جیسے پارٹی بولتے ہیں آج برتھ ڈے پارٹی ہے, کسی پارٹی میں لڑکی لڑکے کو بھیجے ہی نہیں, کوئی بھی پارٹی نہیں ہے. یہ سب عیاشی کا ایک طریقہ ہے, عیاشی کا ایک طریقہ ہے. کالج سے ٹور جا رہا ہے, کون کون جا رہا ہے بھائی؟ نہیں, سب لڑکیاں جا رہی, سب لڑکے جا رہے. اب آپ کو نہیں معلوم ہے ٹور میں ہوتا کیا ہے؟ رات بھی اسٹے ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ بیوقوف اپنے آپ کو نہ بنائیے, اور یا اگر بیوقوف بن رہے ہیں تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ لڑکی یا لڑکا مرتد ہو رہا ہے. پھر اس پوری آواز کو اٹھانا بند کر دیجئے. اس میں ہمارا بڑا کردار ہے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ تو خارجی وجہ تھی. سماج کیا وجہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ارتداد کے چند کیسز ہو رہے ہیں؟ سماج میں ایک بڑی وجہ پڑ گئی ہے. اس کو کنٹرول نوجوان لڑکے کر سکتے ہیں. غور سے سن لیں نوجوان لڑکے ہماری باتیں. ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکی سے شادی کریں گے. وہ تمہاری وجہ سے تعلیم حاصل کر رہی ہے, ورنہ اسے بھی معلوم ہے کہ ہائیلی ایجوکیشن کے لیے مجھے کتنا پاپڑ بیلنا ہے, راستے میں کتنے لوگ مجھے ٹیسنگ کرتے ہیں, کتنا بس میں مجھے دھکے کھانا ہے, اور کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے. سب بیچاری صرف تمہاری وجہ سے کر رہی ہے. اگر ہمارے نوجوان مسلمان بچے یہ طے کر لیں کہ نہیں صاحب میں ایک دیندار لڑکی سے شادی کر لوں گا, جو اپنے حقوق جانتی ہو, میرے حقوق جانتی ہو, حلال جانتی ہو, حرام جانتی ہو, کبھی بھی لڑکیوں کو اتنی پریشانی نہیں ہو. پریشانی کی وجہ مرد ہیں, عورت بذات خود نہیں ہے. لہذا اصلاح کس کو کرنا ہے؟ ہم کو اپنے آپ کی کرنی ہے, ہمارے لڑکوں کو. دوسرا, ہم تلاش رہے ہیں ایسی لڑکی جو جاب والی ہو. کیوں؟ پہلے یہ تھا کہ ایک مرتبہ جہیز لے کر آ گئی, اور جہیز کبھی بھی باقی نہیں رہتا. جا کر کے آپ بھی دیکھ لیجیے آپ کا جہیز کا کیا سامان گھر میں بچا ہے. جو جہیز آپ کو ملا تھا آج جا کر کے چیک کر لیجیے کہ وہ جہیز میں صرف جو عورت آئی تھی وہی بچی ہے, بقیہ کچھ نہیں بچا ہے. اچھا, یہ ایک مرتبہ جہیز آ جاتا تھا, پورے زندگی کا معاملہ ختم. یہ جو اسمارٹ نوجوان ہے یہ چاہ رہا ہے جاب والی سے کرے تاکہ ہر مہینہ جہیز آوے. اس چکر میں وہ جاب والی تلاش کر رہا ہے. اچھا, اب جب جاب والی تلاش کر رہا ہے تو شادی میں تاخیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کو ہائیلی ایجوکیشن حاصل کرنا, اس میں تاخیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جاب کے لیے اس کے ابا کو رشوت دینا ہے, اس کی پرابلم ہوگی کہ نہیں؟ آپ اپنا نظریہ بدلیں کہ میں قوام ہوں. اور یہ بدل کون سکتا ہے؟ امی ہماری امی دیکھیں کیسے تربیت کرتی ہیں ہماری. جب لڑکیاں اپنے معاشرے میں ہم لوگوں کے 13-14 سال کو کراس کرنے لگتی ہیں تو امی کیا کہتی ہیں؟ ذرا بھی غلطی ہوتی ہے تو امی کہتی ہیں بیٹا دوسرے کے گھر جانا ہے. بولتی نہیں بولتی؟ ناک کٹا دو گی تم, لوگ کیا کہیں گے. یہ ایسی باتیں کنٹینیو کس کو بولتی رہتی ہیں؟ لڑکی کو. کبھی لڑکے کو یہ جملہ بولا ہے یا کسی کی امی نے بولا ہے تو بتا دو مجھے. آج ہماری امی نے کسی لڑکے سے یہ کبھی کہا ہے کہ بیٹا تم بڑے ہو رہے ہو, تمہاری شادی ہونے والی ہے, ایک باہر کی لڑکی آ رہی ہے, سلیقہ سیکھ لو کہ باہر کی لڑکی کو کیسے رکھا جائے گا. یہ تربیت کبھی ہماری امی نے نہیں کیا. ہماری امی نے ڈوز کس کو دیا ہے؟ لڑکی کو. اور اس کے باوجود 75% ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے. سوال یہ ہے جس کو 12 سال لگاتار ڈوز دیا گیا, 12 سال سے 24 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی تو 12 سال کی تمہارا ڈوز گیا کہاں آخر؟ کیوں؟ جس کو ڈوز دینا تھا اس کو ڈوز نہیں دیا گیا, جس کو سنبھالنا تھا باہر کے آئے ہوئے مہمان کو. ہم لڑکوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہو پائی کہ ہم جو ہے باہر کی لڑکی جب آئے گی ہمارے گھر میں اس کو ساتھ ہم کو کیسے برتاؤ کرنا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے, ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. یہ ہماری امی نے کبھی تربیت نہیں کی, جس کے یہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں. اچھا, کہا گیا قوام, آپ کو کہا گیا قوام. آپ کا دوست شادی سے پہلے کیا سکھلاتا ہے؟
اور شادی کی سہاگ رات کے بعد آپ سے پوچھتا کیا ہے؟ سہاگ رات سے پہلے سکھلاتا ہے کہ جا کر کے مہر معاف کروا لینا. یہ سب سے گہرا دوست ہے. پہلے دن آپ کو بتاتا ہے کہ تم بیوی کے سامنے فقیر بنو. کیا بنو؟ فقیر بنو. بھیا معاف کر دو مہر. اور آپ کو اللہ کیا بول رہا ہے کہ آپ قوام ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ قوام ہیں. قوام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو اللہ نے 2 ہاتھ 2 پیر اس لیے دیے ہیں کہ آپ دوسروں کی سیوا کریں گے. آپ باس ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنے کی. اگر امی ہماری یہ باتیں کرتی کہ دیکھو تم قوام ہو, تم جہیز کی بات کبھی زندگی میں نہیں کرنا, تم خود پرووائڈ کرنا ہے, اگر یہ باتیں ہم کو بتائی گئی ہوتی تو اس کا نتیجہ نکلتا کہ شادی آسانی سے ہوتی, لڑکیوں پر ظلم نہیں ہوتا. کتنی لڑکیاں, میں تعداد تو پرسنٹیج تو نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن ایک ٹھیک ٹھاک لڑکیاں ہیں جو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہہ رہی مجھے شادی نہیں کرنی. کیوں؟ وہ آپ کے سماج میں جو لڑکیوں پر ظلم دیکھ رہی ہیں نا, بیویوں پر, کہیں ساس کا ظلم ہے تو کہیں ننند کا ظلم ہے. 4 جوڑے, غور سے سن لیجیے گا, ناراض نہیں ہونا ہے, 4 جوڑے کبھی بھی اکٹھا نہیں رہ سکتے, اور اکٹھا رہیں گے تو لڑائی ہوگی. اور اگر لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب چاروں بزرگ ہیں, آپ سیوا کریں ان کی. وہ کون 4 جوڑے ہیں؟ ننند بھابھی اکٹھا اگر ہوئی تو لڑائی ہونی ہے. ننند بھابھی جانتے نا, دیورانی جیٹھانی اکٹھا ہوئی تو لڑائی ہونی ہے. اگر ان کو آپ نے اکٹھا, ساس بہو اکٹھا ہوئی تو لڑائی ہونی ہے, سوکن اکٹھا ہوئی تو لڑائی ہونی ہے. جتنی جگہ لڑائی ہے ہمارے سماج جس گھر میں, یہی 4 وجہ ہیں, تلاش کر لیں آپ. اچھا, یہ 4 آپ نے تو سکھایا تھا کہ بیٹا ناک کٹا دو گی, وہ تو ناک کٹوا رہی ہے. 75% لڑائی ہو رہی ہے ساس بہو کی. یہ جو ہمارے پاس یہ سب سسٹم دیکھ کر کے پھر عورتوں پہ ظلم جو ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری بہت سی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں, ناجائز تعلق تو رکھے ہوئے ہیں لیکن شادی کے لیے تیار نہیں ہیں. لہذا اس کو اس طریقے سے کنٹرول کریں کہ اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے سیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. عورتوں پر خوب کتابیں لکھی جاتی, پروگرام بھی ہوتے ہیں. جب کبھی عورتوں میں تقریر ہوتی ہے تو عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں, عورت کو اسلام نے یہ دیا. اچھا, میری سمجھ میں آتا بار بار یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیا ہے تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب تم دے نہیں رہے, اس لیے بار بار تقریر کرنی پڑ رہی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مجمع ہے, مثال دے رہا ہوں, میں بار بار اعلان کروں یا اناؤنسر کہ بھائی صاحب چپ ہو جائیے, یہ بھیا بیٹھ جائیے, یہ بار بار اعلان بتا رہا ہے کہ مجمع میں سب باتیں کر رہے ہیں, ورنہ بار بار اس کے اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی یہ تمہارا بار بار کا پروگرام کرنا کہ عورتوں کے حقوق اسلام نے یہ دیے ہیں, عورتوں کو یہ کہا, یہ بار بار تم کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ پتہ چلا تم دے نہیں رہے ہو, صرف کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کو عملی شکل میں آئیے, پریکٹیکلی شکل میں آئیے, تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تب عورتیں جو مرتد ہو رہی ہیں, جو غیروں سے تعلق رکھے ہوئے ہیں, شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں, اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور شادی کی شرطیں تھوڑا سے ہلکی کریں. کل میں نے بتایا نا کہ جتنی شرط تم بتا رہے ہو وہ حور میں پائی جاتی ہے, وہ زمین میں موجود نہیں ہے. لڑکیاں ویسی ناک نقشے کی بھی اچھی ہو, گوری چٹی بھی ہو, اچھا روکڑے والی بھی ہو, خوب پڑھی لکھی بھی ہو, اور گھر میں ایک ہی لڑکی ہو. وہ تلاش کر رہے ہیں لڑکا ہو تو اس کا کوئی بھائی نہ ہو, اس کی کوئی بہن نہ ہو. ایسی شرطیں سب بند کر دیں, تھوڑا اللہ پر بھروسہ کریں, تب شادیاں وقت پر ہوں گی, جلدی ہوں گی, تب ارتداد پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں فرمائی کہ 3 چیز میں جلدی کرو؟ اس میں سے ایک بات کیا فرمائی کہ جب لڑکی اور لڑکا شادی کے لائق ہو جائے تو شادی کر دو. لڑکوں کی شادیاں اب 28 سال 29 سال 30 سال نارمل ہے. اگر صحیح وقت پر شادی ہو گئی ہوتی نا تو ان کا بچہ جو 5ویں کلاس میں ہوتا. اب یہ جب بوڑھے ہوں گے حضرت تو ان کی اولاد اس لائق ہی نہیں رہے گی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال سکے, کیونکہ تم نے شادی 30 سال کے بعد کیا ہے. کیوں نہیں شادی ہو رہی ہے؟ کہیں بہنیں لگی ہوئی ہیں, کہیں امی لگی ہوئی ہیں, امی کہہ رہے ہیں ابھی گھر نہیں بنا ہے, ابھی ہم نے حج نہیں کیا ہے, ابھی بیٹیا کی شادی نہیں ہوئی ہے. یہ کر کر کے لڑکے کی شادی ڈیلے کیا جا رہا ہے. اب یہ گناہ پر گناہ ڈیلی کر رہا ہے بیچارہ,
یہ گناہ بھی تمہارے سر جا رہا ہے، کیونکہ تم سبب بنے ہوئے گناہ کے۔ لہذا شادی کو اپنے وقت پر کرنے کی فکر کرے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم اس نیت سے شادی کرو کہ میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے فقیر لوگوں کو غنی کر دوں گا۔ تم کبھی اللہ پر منحصر ہو کے تو دیکھو نا، اللہ پہ تو ڈپینڈ ہی نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، سب چاہ رہے ہیں کہ ہم اسمارٹ بن جائیں۔ اسمارٹ لوگوں کی مدد اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ پر کیا ہوتے ہیں، ڈپینڈ ہوتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کی رب ذوالجلال کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ بہت اپنے آپ کو ہوشیار بنے ہوئے ہیں تو ہوشیار لوگوں کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور شادی کی تاخیر یا شادی نہ ہونے کی ایک وجہ ہے کہ طلاق کا ایوریج دن پر دن بڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اتنے لوگ بیٹھے ہو، کبھی آپ نے جمعہ میں یہ تقریر سنی ہے کہ طلاق کیسے دیا جائے؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ طلاق دینے کا مسلمان مرد کو طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اس کو ایک ہی طریقہ معلوم ہے، کیا؟ جب تک 3 مرتبہ نہیں دو گے تب تک چھوٹے گی نہیں، یہی طریقہ معلوم ہے۔ لہذا وہ کھٹ سے کیا کرتا ہے، یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ حالانکہ طلاق دینے کا اگر سنت طریقہ بتا دیا جائے، خود بخود طلاق پر کنٹرول ہو جائے، کیونکہ ہر طلاق غصے کی حالت پہ ہوتا ہے۔ جب ہم سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب غصے میں تھا طلاق دے دیا، ہم نے کہا چاہیے بتاؤ کہ خوشی میں طلاق آج تک کون دیا ہے؟ میاں بیوی بیٹھے چائے پی رہے ہیں، بیگم آپ نے بہت اچھی چائے بنائی ہے لہذا آپ کو طلاق دیا جاتا ہے، ایسا کوئی بولتا ہے آج تک؟ ہمیں سب لوگ غصے میں دیتے، یہ کون سا جملہ ہوا کہ مولانا صاحب غصے میں نے طلاق دے دیا؟ بھیا غصے میں ہی طلاق ہوتا ہے۔ اب طلاق کا آسان اور سنت طریقہ اگر بتا دیا جاتا، بھئی آپ کو نہیں رکھنا ہے نا، وہ نہیں رہنا چاہتی، دونوں شکلیں ہو سکتی، وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ طلاق دے کر کے 3 مہینے تک خاموش رہی ہے، اپنے آپ طلاق ہو گئی، اس کو اختیار ہے دوسری جگہ شادی کر لینے کا، اور آپ کو تو خیر پہلے سے بھی اختیار ہے دوسری۔ کیوں آپ 3 طلاق اکٹھا دے رہے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک طلاق دینے کے بعد اگر اس کو 3 پیریڈ آ گئے، وہ طلاق بائنہ یا مغلظہ ہو گئی، وہ کسی سے شادی کرنا چاہے شادی کر سکتی۔ اگر غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ سے کہہ رہے نہیں میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو دوسرا نکاح کر لیجئے اور اس کو بیوی بنا لیجئے، نہ حلالہ کی ضرورت ہے نہ پلالے کی ضرورت ہے۔ کتنا آسان سسٹم تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے بھی آسان سسٹم بتا رہا ہوں۔ بیوی دیکھیں، میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ سمجھوتے کا ہے۔ اگر دونوں نہیں ساتھ رہنا چاہتی تو زبردستی جو ہے نا وہ تو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ہندی میں ایک محاورہ ہے کہ باندھے بنیا بازار نہیں لگتا۔ بنیا خود بازار لگانا چاہے گا تو بازار لگے گا، آپ اس کو زنجیر میں باندھ کر کے لا کر کے بازار نہیں لگوا سکتے۔ ایسے میاں بیوی کا رشتہ پیار اور محبت کا ہے، اور یہ کچا بندھن ہے۔ اب بیوی کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہ رہی ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں نہیں چھوڑو گے بھائی؟ چھوڑ دو، خلا دلا دو۔ خلا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خلا لیتے ہی عورت طلاق ہو جاتی ہے، خود سے خلا نہیں ہو سکتی، مرد کو دینا پڑے گا خلا۔ خلا دے دیا، پھر کبھی زندگی میں اگر وہ عورت پہلے شوہر کی طرف پلٹنا چاہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، دوبارہ نکاح کر لے اور وہ پہلے شوہر کی بیوی بن جائے۔ کیونکہ زیادہ تر طلاق دینے کے بعد پھر لوگ پچھتاتے کہ نہیں پچھتاتے؟ 90% لوگ پچھتاتے ہیں۔ اس پچھتانے کا حل تلاش کیے رہو، ایک ہی طلاق دو یا خلا دے دو۔ جب کبھی پچھتاوا ہو جائے اور دونوں راضی ہو جائیں، اب چلو پھر سے الگ سے زندگی گزار رہے۔ لیکن تم نے پہلے ہی مرتبہ 3 گولی ریوالور کی شوٹ کر دیا، کیونکہ یہی تم کو بتایا گیا ہے۔ یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اگر طلاق کا سنت طریقہ جان لیتے تو کبھی بھی ہماری عورتوں کو جھیلنا نہیں پڑتا۔ تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ جب وہ طلاق ہو جاتی ہے تو دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں، زیادہ اس کی طرف نہیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، بے حیائی اور عریانی یہ اٹریکٹ کرتی ہے مردوں کو۔ اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کون بے حیا ہے؟ عورت نا۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ گھر سے کپڑا پہن کے بازار جاتی ہے یا بازار سے پہن کے گھر آتی ہے؟ کہاں سے پہنتی ہے؟
گھر میں پہنتی نا. اور گھر میں بھیا کو پہلے دکھلایا اس نے کہ میں یہ پہن کے جا رہی ہوں. بھیا کی آنکھ پہ پردہ پڑا کہ نہیں پڑا؟ ابا نے دیکھا, ابا کی آنکھ پہ پردہ پڑا کہ نہیں پڑا؟ شوہر اس کو خود بے پردہ لے کے گیا اور چاہ رہا ہے کہ ہماری عورت کو کوئی بد نظری سے نہ دیکھے. ہمیں یار تمہیں نے تو انتظام کیا بد نظری کا, اور اب تم تمنا لیے بیٹھے ہو کہ ہماری عورت کو کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے. تم نے تو غلط نگاہ کا دیکھنے کے لیے تم نے دعوت دی ہے نا بھائی, دعوت تم نے دیا. اب ایک آدمی دعوت کھانے لگا تو آپ کو بڑی ناراضگی ہو رہی ہے. کیوں ناراضگی ہو رہی ہے؟ تمہیں نے تو کیا ہے. یہ بے حیائی میں مردوں کا کردار بیس ہے. گالیاں کس کو ملتی ہیں؟ عورت کو. عورت کو گالیاں ملتی ہیں کہ عورت بے حیا ہے, بے شرم ہے, بے پردہ. ارے یار یہ ساری چیزیں اس کے ابا, بھیا اور شوہر کے سامنے پہلے ہوتی ہے. ہماری آنکھ پر پردہ پڑتا ہے, اس کے بعد وہ بے حیا ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں پہلے. دوسرے پر الزام لگانے کے بجائے اپنے بارے میں سوچ کر لیں کہ اس بے حیائی میں ہمارا کیا کردار ہے. میک اپ کر کے ہماری بہن, ہماری بیٹی کالج جا رہی ہے, کبھی آپ نے پوچھا ہے میک اپ کرنے کی کیا ضرورت, وہاں کون بیٹھا ہے؟ میں ایک مرتبہ پوچھیں کہ میک اپ کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں جا رہی ہیں آپ وہاں میک اپ کر کے؟ اور آپ کو معلوم ہے آج بھی ہمارا سماج, مسلم سماج, اگر ابا ایک مرتبہ ٹوک دے کہ یہ تمہارا لباس جو تم گھر میں پہنے ہو یا پہن کے جا رہی ہو یہ مجھے قطعی پسند نہیں, شرعی لحاظ سے غلط ہے. آج بھی ہماری لڑکیاں کتنی بھی ایڈوانس ہو جائیں, اگر ابا اس ٹون میں بات کر دیں تو اس کی ہمت نہیں کہ وہ کپڑا دوبارہ پہن لے. شکر ادا کریں کہ ابھی سماج اتنا نہیں بگڑا ہے, بہت کچھ ابھی سماج میں اچھائیاں باقی ہیں. لیکن شرط کیا ہے, جن کو رول ادا کرنا ہے وہ اپنا رول ادا کریں. اگر رول اپنا ادا کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتے تھے. 1 گھنٹہ 10 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ 10-15 منٹ بات کریں. میں نے 1 گھنٹہ 5 منٹ آپ سے بات کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو, آپ جو ہے وہ سوال بھیج سکتی ہیں پیپر پہ لکھ کر کے, اور انشاءاللہ جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. وہ رکھو اس کو. نک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اس کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی عزت کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھیں. اے اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما. ہم لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ بہنیں بہت شوق سے آئی ہوئی ہیں, اللہ ان کے جو جائز تمنائیں ان کو پوری فرما. اللہ اگر اس میں کوئی مقروض ہے تو قرض سے چھٹکارا عطا فرما. کسی کے رشتے مناسب نہیں ہے, اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.